अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। इससे पहले मज़मून चला आ रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात लाकर कौम के सामने पेश की तो कौम ने कहा कि किताब बहुत मुश्किल है, इस पर हमसे अमल नहीं हो सकता, लिहाजा इसमें कुछ तरमीम करवा के लाई जाए, यानी कुछ तब्दीली इसमें लाई जाए। इस सिलसिले में हज़रत मूसा कौम के 70 नुमाइंदों को लेकर कोही तूर पर गए और अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक मेरे साथ मेरी कौम के ये नुमाइंदे आए हैं और ये कहते हैं कि इस किताब के अहकामात बहुत सख्त हैं और हमसे अमल नहीं हो सकेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो अहकाम मैंने तुम्हें दिए हैं ये तुम्हारी ताकत के मुताबिक हैं, लिहाजा इनको मानो और इन पर अमल करो, लेकिन अगर कोई कमी रह गई तो मैं माफ़ कर दूंगा। जब उन्होंने अल्लाह का ये कलाम सुना अपने कानों से तो ये कहने लगे, हमें क्या मालूम कि ये अल्लाह है या कोई और बोल रहा है, या कोई फरिश्ता है या कोई जिन है, तो हम तो अल्लाह को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने इनकी इस गुस्ताखी पर इन पर एक बिजली गिराई और ये 70 आदमी मारे गए। फिर हज़रत मूसा की दरख्वास्त पर अल्लाह पाक ने इनको जिंदा किया। तो इस मौके पर अल्लाह पाक ने कहा, वक्तुब लना, और लिखते हमारे लिए फ़ी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया में हसनतन, भलाई, व फिल आखिराती, और आखिरत की ज़िंदगी में भी, इन्ना हुदना इलैक, और बेशक हमने रजू किया आपकी तरफ। क़ौला, तो अल्लाह पाक ने कहा, अज़ाबी, मेरा अज़ाब, उसीबु बिही मन अशाउ, जिसको चाहूँगा उसको पहुँचाऊँगा, कि जो शख्स भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा, बगावत पे उतरेगा, अल्लाह के अहकामात की इताअत नहीं करेगा तो उसको अल्लाह का अज़ाब पहुँचेगा। व रहमती वसीअत, और मेरी रहमत वसी है कुल्ल शै, हर एक चीज़ पर। अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी रहमत हर शय पर वसी है, कि दुनिया में नाफरमानों को भी अल्लाह पाक अता करते हैं और फरमाबरदारों को भी। लेकिन अल्लाह पाक की एक ख़ास रहमत है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक ने अपने मुत्तकी लोगों के लिए रखी है, जिसके लिए फरमाया फसा अक्तुबुहा, बस तकीद में लिखूंगा इस रहमत को, लिल्लज़ीन यत्तक़ूना, उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह की ये ख़ास रहमत अपने नेक और मुत्तकी लोगों के लिए मुकर्रर है। और उसके अलावा वयुतून ज़कात, और जो देते हैं ज़कात, माली इबादात में ज़कात का बहुत बुलंद मुकाम है। और आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम बि आयातिना, और वो लोग जो हमारी आयतों पर युमिनून, ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला, और वो लोग जो पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं उस रसूल का, नबीयुल उम्मी, जो अनपढ़ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया गुजरे तमाम अपने अपने दर्जे के मुताबिक लिखना पढ़ना जानते थे, और आखिरी नबी की ये सिफ्त पिछली किताबों में तहरीर थी कि वो आखिरी नबी अनपढ़ होंगे। जिससे अल्लाह पाक का इरशाद है कि मा कुन्ता ततलु मिन क़ब्लिही मिन किताब, और नहीं थे आप पढ़ते इससे पहले कोई किताब, वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, और ना लिखते थे इसको अपने दाएं हाथ से, कि उस वक्त अलबत्ता शक करते बातिल परस्त लोग, क्योंकि यह आपकी सिफ्त पिछली किताबों में बयान थी कि वो आखिरी नबी उम्मी होंगे, और अगर आप लिखना पढ़ना जानते तो फिर गुनाहगार और बातिल परस्त लोगों को ये जवाज़ मिल जाता कि आप इस सिफ्त पर पूरे उतरते ही नहीं। तो इसी का बयान आ रहा है कि अल्लज़ी यजिदूनहु, जिसको वो पाते हैं मकतूबन, लिखा हुआ, इंदहुम फित तौरात वल इंजील, अपने पास तौरात और इंजील में। और उनकी अगली खूबी ये होगी कि यअमुरुहुम बिल मारूफ, ही वो हुक्म देता है उनको नेकी का, व यनहाहुम अनिल मुनकरी, और मना करता है बुराई से। तौरात और इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, हत्ता के सहाबा की भी सिफ़ात बयान की गई थी, और उनकी यही खूबी भी बयान की गई कि वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति, और वो हलाल होना बयान करता है उनके लिए पाकीज़ा चीज़ों का। वयुहर्रिमु, और वो हुर्मत बयान करता है अलैहिमुल खबाइस, उनके सामने नापाक चीज़ों की, कि जो चीज़ें बनी इसराइल के लिए हराम थीं उनमें से अक्सर चीज़ों को आखिरी नबी हलाल कर देंगे। वयज़अु अन्हुम, और वो उतारता है उनसे इसरहुम, उनके बोझ, वल अगलालुल लती, और वो तोक, कानत अलैहिम, जो उन पर थे। यहाँ पर यज़अु अन्हुम इसरहुम, उतारता है उनके बोझ। ये बोझ और तोक क्या थे? ज़ख़ीरतुल जनान फ़ी फ़हमिल कुरान में
مولانا محمد سرفراز خان صفتر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بوجھ اور توق وہ تمام چیزیں تھیں جو ان کے دین میں رائج تھیں اور ان کے لیے ایک بوجھ تھیں۔ مثلاً ان پر زکوٰۃ 1/4 فرض تھی۔ جیسے ہماری شریعت میں ہمارے مال کا 40واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ ان پر زکوٰۃ کا 1/4 حصہ فرض تھا۔ اسی طرح ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ ان کی مردوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے تمام زمین کو پاک اور مسجد کی جگہ بنا دیا۔ ان کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، چربی ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ اگر ان کے کپڑے پہ کوئی نجاست لگ جاتی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اور اگر بعض تفسیروں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے رات کو گناہ کرتا تو صبح کو فرشتے اس کے دروازے پر لکھ دیتے تھے فعل کذا فلان، کہ فلاں نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ تمام بوجھ اور یہ تمام مشکلات ان پر فرض تھی جو اللہ پاک نے آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اتار دی۔ آگے فرمایا فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، وعزروہ اور اس کی تعظیم کی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی اور پیروی کی اس نور کی جو کہ انزل معہ اتارا گیا اس کے ساتھ۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بیان ہوا کہ جو شخص اس نبی کے آنے کے بعد اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے دین کے غلبے میں، اور پھر یہاں نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ جیسے 6 پارے میں آتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے نازل کیا تم پر نور مبین۔ تو اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور اطاعت کتنی ضروری ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کیا تقاضا ہے؟ ایمان یہ کہ آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ آپ کا ادب۔ ادب میں ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہاں تک ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کی جائے آپ کے سامنے تو فوراً اس کی نفی نہ کر دیں۔ یہ مت کہہ دیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فوراً درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد تحقیق ضرور کریں، لیکن اس مقام پر، اسی جگہ پر اس حدیث کو انکار مت کریں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، اللہ کے دین میں آپ کے احکام پھیلانے میں آپ کی مدد کرنا، اور پھر آپ کے نور کی پیروی۔ اور جیسے بتایا کہ یہاں پر نور سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی قرآن کی تعلیم پھیلانا، اس پر عمل کرنا اور لوگوں سے عمل کروانا، یہ ہمارے نبی کی پیروی کرنا ہے اور یہ ہمارے نبی کی مدد کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر یہ ذمہ داری ڈال کر گئے تھے کہ ان کے بعد اس دین کو پھیلانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے یا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام بس کچھ لوگوں کے لیے ہی مخصوص ہے، تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ انفرادی طور پر ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ کسی نہ کسی پیمانے پر ضرور اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اس قرآن کو پھیلانے میں، لوگوں کو سمجھانے میں اپنا تھوڑا سا وقت نکالے۔ تو یہ قرآن پاک نور ہے، ہدایت ہے، حق ہے، نور توحید اور نور سنت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ تمام انبیاء صرف قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ تمام نوع انسانی کی طرف آئے اور آپ کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قل، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ خطاب عام ہے، یہ خطاب عام ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کسی عربی، کسی اجمی یا کالے گورے کی طرف آپ کو صرف بھیجا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، کہ اے انسان، اس کائنات کے تمام انسانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ جیسے سورہ فرقان میں ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ تو یہ عالمین میں جنات، انسان سب شمار ہوں گے،
جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے کالے سرخ انسان جنات سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور تمام مخلوق آپ کی رسالت کو ماننے کی پابند ہے۔ اب آگے اللہ پاک کی تعریف کا بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ وہی اللہ ہے کہ جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی ہے ان پڑھ۔ رسول کا معنی ہے لوگوں کو پیغام پہنچانے والا، اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ تو رسول اللہ تعالیٰ کے پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور اللہ کے احکام بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور آپ امی ہیں، یعنی مخلوق میں سے آپ نے کسی سے نہیں پڑھا سوائے اللہ پاک کے۔ پھر آگے ہے الذی یؤمن، اور وہ نبی کہ جو ایمان لایا باللہ، اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے تمام فیصلوں پر، واتبعوہ، اور تم اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ اعلان عام ہے کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے نقش قدم پر چلے گا وہی ہدایت پر ہوگا، اور وہی سیدھا راستہ ہے ہدایت کا۔ تو ان آیات کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفات ہوں گی، کہ پھر وہی لوگ مفلحون ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے اور ہمیں ہدایت کے رستے پر رکھے، اس رستے پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔